چل بھائی سناؤ تھوڑا سا. 10:15 بج گئے, پھر 10:30 بج جائیں گے, پھر 11 12 ناگن سال مہینے نشیوں کی طرح بیٹھے رہو. سن لو موقع سے قسمت سے آدمی بیٹھتا ہے, ہمیشہ تو نہیں بیٹھ سکتے ہیں. شاید ایک وقت کا اجتماع خدا رسول کی محبت کے لیے تمہارے کام میں آ جائے ہمیشہ کے لیے. ہاں چلیں تھوڑا سا پڑھ لیں. اکثر پیر نہیں بولتے ہیں بس السلام علیکم. ہاں جا کے دیکھیں, پیر لوگ نہیں زبان چلاتے. اکثر پیر دیکھو چپ, بس دستار جبہ چادر اوپر ایسے کرنا اوپر. ایسے چادریں ڈال کے پھرتے ہیں اوپر مسجد میں. طالب علموں کو یہ سب ریاکاری ہوتی ہے. لوگ پھر دیکھتے ہیں بڑا چادر پڑھ کے مراقبہ کر رہا. ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. یہ 2 انگوٹھیاں, سبز چادر ادھر, سبز چادر ادھر, سبز چادر ادھر. ایک دم تو آدمی نہیں بن جاتا ہے بزرگ. اولیاء نے ساری عمریں خرچ کی جنگلوں میں جی, ساری عمریں ریاض مجاہدے میں. پھر یہ سبز چادر, سبز پٹکا, ہاں جی 4-6 انگوٹھیاں چھوٹی بس پھنساتے ہیں لوگوں کو. بہرحال کوئی کہیں پھنستا ہے, کوئی پھنستا ہے. تم جہاں پھنس گئے ہو, میں بھی پھنسانا جانتا ہوں, فکر نہ کرو. باتوں میں آدمی آ ہی جاتا ہے نا, لیکن انسان احتیاط کرے پھنسانے میں. 100 دن چور کا 1 دن ساتھ کا, کہیں آ گیا نا دن پھر اللہ ہی خیر کرے. یہ بھی ہے تو جلدی پیر بننے کی کوشش نہ کرنا, ورنہ پیر آدمی جلدی بن سکتا ہے. داڑھی رکھ لی, باہر رکھ لیے, جبہ کو باہر, اور جو کہیں شامت آ گئی پھر 100 دن چور کا 1 دن ساتھ کا. ایک پٹھان تھا میرے پاس آیا, بولا جی کچھ پریشان ہیں ہم. میں نے کہا کیا ہے؟ بولا جی روزگار نہیں ہے. میں نے کہا روزگار ساڑھا کر لے, پیر بن جا, کار بیٹھ کے مرغیاں تھے, مرغے تھے, بکرے تھے, سب کچھ. بولتے نہیں جی بڑا مشکل کام ہے. میں نے کہا یہ کام کر لے, بڑا مشکل کام. مشکل کام ہے, وہ کہتا ہے مشکل ہے. بہرحال اس کی مرضی, ہم تم بھی کر لو. منع اس کا کوئی حکومت سے لائسنس تو نہیں لینا پڑتا, لینا پڑتا, کر لو. میں تو شروع کیا ہوا, میرا تو دھندا چل گیا ہے. تمہیں دھندا چلانا چلا لو. نہ تم کو گرمی کا پتہ, نہ مہنگائی کا پتہ, نہ سستائی کا پتہ. بس پیر صاحب, ایک پیر صاحب تھا بہت ہوشیار تھا. کوئی آتا تھا کہتا تھا اولاد چاہیے, اولاد. کہتا تھا اولاد چاہیے. کیا چاہیے اولاد میں؟ لڑکا چاہیے. اچھا جاؤ اللہ خیر کرے گا. لڑکی نہ لڑکا چاہیے, لڑکا نہ لڑکی. ہاں ایسے ہی کرم کریں, جاؤ خیر ہوگی. اگر لڑکا ہو گیا پھر خوشی میں ہدیے نظر آنے, جی کوئی لفافے میں پیسے وغیرہ آتے ہیں. مجھے بھی آتے ہیں, یہ بتاؤں گا نہیں, پیچھے لگ جاؤ گے. ہاں آتے ہیں. چھپا لیتا ہوں, اور جو نہیں چھپ سکتی مکانات یہ تو تمہارے سامنے ہے. بہرحال آیا دوبارہ. شیخ صاحب کو کہا تھا لڑکا ہو تو لڑکی ہو گئی. لڑکی ہو گئی تو کیسے لڑکی نہ ہوتی؟ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے وہی ہوتا ہے. دیکھ اس سے کہا تو کیا آپ کی زبان سے کہا تو میں تو کو نہیں کہتا لڑکا نہ لڑکی, نہ کو ادھر لگا دیا. تو اس میں بہت سی چیزیں چل سکتی ہیں. بہرحال یہ ایسا معاملہ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کسی کا شعر صحیح ہے, ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں لباس خضر میں. اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کر. تو انسان کو کسی چیز کی تلاش ہے, وہ نیت میں خدا سے دعا کر لے. ہاں کہتے بادشاہوں کے آدمی جائے زبان کو سنبھالے. اگر زبان سے کوئی گڑبڑ کرے گا وہ اس سے سزا اس کو دیں گے, یا اس کو کچھ مصیبت میں ڈالیں گے.
اگر کہیں اللہ رسول کا نام ہے اس کو پتہ تو نہیں ہے تو دل کو سنبھالے، ریل نہ چلائے اندر، پتہ نہیں پیر ہے کہ پیڑ ہے، پتہ نہیں چکر چلایا ہے، پتہ نہیں خدا جانے کس طرح پیر ہے، اللہ ہی جانے۔ تو دل میں دعا کرنے، اللہ تعالیٰ اگر سچا پیر ہے، کچھ ہے، مجھے کچھ اس کی علامت دکھا جس سے میرا یقین بنے۔ اس کو نہ کہے یہ ہو وہ یہ ہو یہ ہو، کیونکہ یہ منافقوں کی عادت ہے۔ نبی کریم سے کسی صحابی نے معجزہ نہیں مانگا، یا منافق کہتا تھا یا کافر کہتا تھا۔ ایسے طریقت کے اصول میں پیر سے کوئی چیز نہ مانگے، یہ کام کر کے دکھا، یہ ہو وہ ہو، میرا یہ نہ کرے۔ ہاں دل میں اگر کچھ رکھ لے اور سچا ہو، اگر اس سے نہ کہے ادب کے خلاف اور بے ادبی کہ اللہ تعالیٰ ہوگا تیرا بندہ، نہیں بھی ہوگا مجھے سے کیا، لیکن میں کسی ایسے چکر باز کے ہاتھ میں نہ آ جاؤں، میری مصیبت بن جائے، میں اس کا ادب ہی کرتا ہوں سچا ہے یا نہیں ہے۔ شریعت ظاہر ہے نا، شریعت باطن میں دخل دینے کا نہیں کہتی ہے۔ جیسے حضرت عمر نے ایک نے لا الہ الا اللہ پڑھی تھی، قتل کیا تھا، یا خالد بن ولید نے آقا نے کہا کیوں قتل کیا؟ کہا ڈر سے پڑھتا۔ کہا تمہارا ڈر سے کیا، تم اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا، اس نے کلمہ پڑھا تھا، چھوڑ دینا تھا؟ تمہاری اندر کی مطلب سے کیا؟ تو اصل میں یہ وہی کرے گا جس کو سچی تلاش ہوگی، اور جس کو تلاش نہیں ہوتی، اکثر یہاں محبت والے کم آتے ہیں اور نفرت والے بھی نہیں ہوتے، وہ محبت والے نہیں، نفرت والے بھی نہیں ہوتے، لیکن مطلب والے ہوتے ہیں۔ ان کی محبت مطلب کی ہوتی ہے، جن کے مسائل حل ہوتے ہیں آ جاتے ہیں۔ ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہم خدا رسول کے ہو کے مریں، جس کا مطلب ہوتا ہے نا خدا رسول کے ہو کے مریں، اس کا دنیا کا کام ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں بھی ہو جائے، وہ کہتا ہے ایمان کے تقاضے تو پورے ہو رہے ہیں، نمازی تو پکا بن گیا ہوں، غلط کام تو چھوٹ گئے ہیں، نبی کریم کی مرضی کے کام ہوتے ہیں، وہ اس کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ اور جس کو ایمان کے تقاضے خدا کے مطلب کا، تو دیکھتا ہے میں جیسے درود پڑھا، چاہے نمازی بننے لگ گیا، درود شریف چل گیا، اچھے کاموں میں دل لگ گیا، لیکن میری دنیا کا معاملہ نہیں ہوا، فلانی پریشانی نہیں ہوئی، تو میں نماز روزے کو کیا کروں؟ پھر چھوڑ دیا، یہ اچھا ہے؟ دنیا کے کام ہو گئے ٹھیک ہے، نہیں بھی ہو گئے، تمہارے ایمان کے کام تو ہو رہے ہیں، تمہاری نماز تو پکی ہو رہی ہے، ایمان تو لے کے مرو گے، اس سے بڑی دولت ہے؟ اصل میں یہی ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کہاں تک سوچیں گے، دنیا کو سمجھائیں گے؟ تو جتنا ہو سکے، باقی میرا خیال ہے چپ ہونا چاہیے، تھوڑا بہت تقدیر کو سوچنا چاہیے، زیادہ سوچنے سے ایمان خطرے میں جائے گا۔ تقدیر کو کہ کل میں لکھ چکی ہیں جو ہونا، آقا جی کہ رفعت الاقلام جفت الصحف، کل میں اڑ چکی ہیں اور صحیفے خشک ہو، جس نے جنت جانا، جہنم جانا، خدا جانے، وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن ہم پڑھ کے تو نہیں آئے ہیں۔ اب نمازیں پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، پتہ نہیں بات کا قصہ ہے، پڑھیں تو صحیح نا۔ آپ کیا پتہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، پتہ نہیں تو نمازوں کو چھوڑو، ضرور ایسا نہیں کرنا، پڑھنا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ آپ رزق کے معاملے میں کیسے پتہ نہیں رزق لکھا ہوا ہے تو پھر کیا کام کرنا ہے، نہ کالج میں جانا ہے، نہ تجارت کرنی، نہ ٹھیلا لگانا ہے، ایسے کرتے ہیں؟ نہیں، آپ کرتے ہیں کہ بھائی جو ہونا بات کی بات ہے، لیکن آپ رزق کا تلاش کرتے ہیں، پھر جو ملے جو ہوگا وہ ہوگا۔ آپ مریض ہوتے ہیں، آپ کی شفا اللہ دیتا ہے، اللہ سے شفا ہوگی نہیں ہوگی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن وسیلہ کرنا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ٹیسٹ کرانے ہیں، پرہیز کا مسئلہ بھی سیکھنا ہے، دوائیاں بھی کھانا، نہیں، اللہ شفا دے گا، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے، صحیح ہے نا؟ تو پھر ہم یہ ادھر تو تم ایسا نہیں کرتے، دوائی بھی لیتے ہو، ٹیسٹ بھی کراتے ہو، پھر شفا ہو نہ ہو بات کی بات ہے۔ تو بھی نمازیں روزے پڑھتے ہیں، لگے ہوئے پیر بھی، ملا بھی، فقیر بھی، سارے، اب جنت جہنم میں جاتے ہیں، بات کی بات ہے، کرے تو صحیح نا۔ اچھا اس کو پوچھو جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، پتہ ہے کوئی انسان کو؟ آقا جن کے ایک آدمی ساری عمر اچھے اعمال کرتا ہے، تقدیر غالب ہوتی ہے، اخیر اس کا جنت میں جانے کا ایک بالشت رہ جاتا ہے، جہنم کا کام کر کے جہنم میں جاتا ہے۔ دیکھا ایک آدمی ساری عمر برے عمل کرتا ہے، رسول اللہ پاک کہتے ہیں جہنم میں جانے والا ہوتا ہے، کہتے ہیں تقدیر سب کا لیتی ہے، وہ جہنم کے کام چھوڑ کے جنت کے کر کے چلا جاتا ہے۔ بتائیں یہ خطرہ ہے نا، اسی کہتے ہیں ایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان میں، تو خدا سے امید رکھتے ہیں جنت میں جائیں گے، شاید جہنم میں جائیں گے، تو آگے پتہ نہیں پھر کی ہے،
لیکن اتنا پتہ ہے انشاءاللہ جائیں گے. باقی انسان کسی پر اپنے پر جنت جہنم کا جو سے کہتے ہیں فیصلہ نہیں کر سکتے. صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ لیکن ڈر رہنا چاہیے. حضرت عمر کیا کہتے تھے پتہ ہی کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اگر قیامت کو اعلان ہو جائے کہ جہنم میں ایک آدمی جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا تو فرماتے تھے سمجھتا ہوں میں ہی وہی آدمی جو جہنم میں جاؤں گا. اتنا ڈر کہ اگر قیامت میں اعلان ہو جائے کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا فقط ایک ہی آدمی جائے گا میں سمجھتا ہوں میں ہی وہی عمر ہوں جنت میں جاؤں گا. الایمان بین الخوف والرجاء. تو ایمان خوف اور امید کے درمیان میں خدا کا جیسے آقا جی نے کہا ہے خوف امید ہم میں رہے لیکن امید غالب رہے. ہاں تو بس اب ختم کریں. میرا خیال 10:30 ہو گئے ہیں. دل چاہتا ہے تھوڑی نیت خوانی سن لیں. اب تم پتہ نہیں کیا کہو گے. یہ ساری رات بٹھائی رکھے گا سانو. اچھا 10 منٹ نیت خوانی 15 منٹ ٹھیک ہے چلو. اور جس نے جانا اعلان کر دو بھائی. یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے. کوئی مزہ بھی آیا نہیں آیا؟ مزہ آیا. چلو دیر ہو گئی. لوگوں کی ذمہ داریاں ہوتی گھر میں. کوئی کام ہے کوئی ذمہ داری ہے کوئی مجبوری ہے. فرض نماز کو خدا نے کہا اس میں لمبا نہ پڑھو. شریعت میں ہے کہ معذور ہوتا ہے بوڑھا ہوتا ہے کوئی عذر ہوتا ہے. ہاں چلے وہ بھی راحت میں ہم بھی راحت میں. ہاں یہ عذر ہوتے ہیں نا لوگوں کو ماننا چاہیے نا. چلو